اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں بلاک کوٹ سائٹ اینڈ کوٹ. اچھا، ان ایلیمنٹ کو جو ہے ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں؟ تو بلاک کوٹ جو ہے، بلاک کوٹ اور کوٹ یہ ایک جیسا کام کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو بلاک کوٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے لارج سیکشن آف ٹیکسٹ فرام اندر سورس. کسی اور ذریعے سے آپ کو کوئی انفارمیشن کا ذکر کرنا ہو، کوئی لارج اماؤنٹ ہو، تو اس کے لیے ہم لوگ بلاک کوٹ ایلیمنٹ یوز کریں گے. اور اگر وہ شارٹ ان لائن کوٹیشن ہو تو اس کے لیے ہم کوٹ کا ایلیمنٹ یوز کریں گے. اور سائٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ حوالہ دینے کے لیے کہ وہ جو بلاک کوٹ انفارمیشن ہے یا کوٹ انفارمیشن ہے وہ کس لنک سے لیا ہے، یا کوئی پرسن نیم ہے، اس نے کوئی کچھ کہا ہو، اس کا کوٹ ہو، تو وہ سائٹ اس کا حوالہ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور سائٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے اور الگ ایلیمنٹ کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے. اور بلاک کوٹ کو جو ہے وہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی بلاک کوٹ لکھیں گے. اور جو کوٹ ہے اس کے لیے ہم لوگ کیو لکھتے ہیں، کوٹ ایلیمنٹ کے لیے کیو. اور کوٹ ایلیمنٹ کا ایک اور بھی کام ہے، وہ ٹیکسٹ کو جو شارٹ ان لائن کوٹیشن ہے اس کو کوٹیشن مارک میں سراؤنڈ کرتا ہے. اس جیسے اب ٹیکسٹ آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ارد گرد جو ہے یہ کوٹیشن مارک لگا دیتا ہے. اور اچھا، اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے کوٹیشن میں وہ یہ ہے، فار ایگزامپل انگلش میں انورٹڈ کاماز اس طرح لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب فرینچ میں انورٹڈ کاماز جو ہے آئی تھنک اس طرح لگائے جاتے ہیں، یا پر ٹیکسٹ اور ان کے انورٹڈ کاماز اس طرح ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کیو کا جو ہے ایک ایٹریبیوٹ لیں گے، لینگ، یعنی لینگویجز. لینگویج میں ہم فرینچ لینگویج یوز کریں گے FR، اور پھر اس کو اپلائی کریں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے انورٹڈ کاماز کس طرح نظر آتے ہیں. ظاہر بات ہے جب فرینچ ورڈنگ ہو، ٹیکسٹ ہو، تو فرینچ ہی پڑھے گا، اور جو فرینچ انورٹڈ کاماز یوز کرتے ہیں وہی آنے چاہیے. تو وہ کام جو ہے آٹومیٹک کوٹ یوز وہ ہمارے لیے کر لیتا ہے. تو چلیے براؤزر پر اور پریکٹیکلی ان کو سمجھتے ہیں. تو ہم کوڈ ایڈیٹر پر آ گئے اور دیکھتے بالکل خالی ہے براؤزر. تو بلاک کوٹ ایلیمنٹ لیتے ہیں اور کچھ رینڈم ٹیکسٹ جنریٹ کرتے ہیں، Ctrl+S مارتے ہیں، اور یہاں پر ایز ایٹریبیوٹ ہم سائٹ حوالہ دیتے ہیں کہ ٹیکسٹ کہاں سے ہم نے اٹھایا. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے example.com، اینی لنک کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے اٹھایا ہے، تو Ctrl+S. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ مارجن یہ خود بائی ڈیفالٹ براؤزر جو ہے بڑھا دیتا ہے کوٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ بلاک کوٹ اور کچھ جو ہے وہ ٹیکسٹ ہو لورم، اور اس کے بعد سائٹ ایلیمنٹ ہو. یہاں پر ہم لکھ دیں ایگزامپل، کوئی مطلب ایک کسی آدمی کا ہو تو پرسن نیم آ جائے گا. پرسن نیم، کوئی پرسن ہے تو پرسن نیم ادھر آ جائے گا.
کنٹرول ایس. تو دیکھیں یہ سائٹ پرسن نیم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ایٹیلک تھوڑا سا چینج ہوا، فونٹ وغیرہ یہ اس طرح نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح ہم کوٹ پر آتے ہیں. اس کو بلکہ میں ختم کر کے کوٹ سمجھاتا ہوں. یہاں پر میں پی لیتا ہوں، کچھ ٹیکسٹ جنریٹ کیے. اب درمیان میں یہاں پر میں اس کو کوٹ دیتا ہوں یہاں پر. تو کیوں یہ آ گیا اور یہاں سے یہاں تک میں کوٹ کرتا ہوں. سمجھے کدھر سے میں نے اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ وہ دے سکتے ہو سائٹ کہاں سے میں نے اٹھایا ہے. example.com. اب دیکھتے ہیں یہاں پر، دیکھیں یہ انورٹڈ کاماز میں کوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، اگر میں یہاں پر اس کو میں بولتا ہوں کہ یہ جو لینگویج اس کا ہے لینگ ایٹریبیوٹ، اور اس کو میں بولتا ہوں یہ فرینچ ہے. یہ جو میں نے کوٹ کیا ہے یہ فرینچ ہے. کنٹرول ایس. ابھی دیکھیں اس کے جو انورٹڈ کوٹیشن مارک ہیں وہ چینج ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. اور جو ہے یعنی کوٹیشن مارک دیتا ہے جو کیو ایلیمنٹ ہے یعنی کوٹ، اور دوسرا یہ شارٹ لائن جو ہے کوٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. کسی اور سورس سے آپ نے لیا ہو، کسی پرسن کی ورڈنگ ہو، اس کا نام دے سکتے ہو سائٹ میں. اور اسی طرح جو ہے جو بلاک کوٹ ہے وہ لارج سیکشن آف ٹیکسٹ کسی اور سورس سے لیے ہو اس کے لیے بلاک کوٹ یوز ہوتا ہے. اور شارٹ کوٹیشن کے لیے ٹیکسٹ ان لائن ٹیکسٹ کے لیے پھر کوٹ یوز ہوتا ہے. اور سائٹ جو ہے اس کا حوالہ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ کوئی ویب سائٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پرسن کا نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی لنک ہو سکتا ہے. تو یہ تھا بلاک کوٹ، سائٹ اور کوٹیشن.